مختصر حمد و صلات کے بعد الحمدللہ اللہ کی توفیق، اللہ کے فضل اور کرم سے ماہ مبارک کے روزے ہم نے مکمل کیے، قیام بھی کیا، قیام لیلۃ القدر بھی کی اور صدقات و خیرات بھی کیے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی۔ آج اس ماہ مبارک کا آخری دن ہے اور آخری جمعہ ہے۔ آج ہم رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں اور اللہ کی اس خوشخبری کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے جاری فرمائی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک سے کے متعلق 3 خوشخبریاں بیان فرمائیں۔ فرمایا جو خوش نصیب اس کے پورے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے، جو خوش نصیب اس ماہ مبارک کا قیام کر لیتا ہے، جو خوش نصیب قیام لیلۃ القدر کر لیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اپنی سچی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس آدمی کے زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب گناہ معاف ہو جائیں تو پھر کیا ملتا ہے؟ جنت۔ جب گناہ معاف ہو جائیں کیا ملتا ہے؟ جہنم سے آزادی۔ جب آدمی کے گناہ معاف ہو جائیں اللہ کی رضا ملتی ہے۔ جب آدمی کے گناہ معاف ہو جائیں قبر کی زندگی اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ جب آدمی کے گناہ معاف ہو جائیں محشر کے میدان کی سختیاں اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ اس سے قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں لیتا، بلکہ رب کریم فرماتے ہیں جا میری رحمت کے ساتھ تو جنت میں چلا جا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے، اللہ کی توفیق سے ہم نے قیام کیا، اللہ کی توفیق سے ہم نے قیام لیلۃ القدر بھی کیا۔ اللہ سے دعا مانگو اللہ قبول فرما لے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ مسنون طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کرو تو سب سے پہلے اس کی قبولیت کی دعا کرو اور پھر اس نیکی کو اللہ کے سامنے بطور وسیلہ پیش کر سکتے ہو کہ اللہ یہ روزے میں نے تیرے لیے رکھے، اللہ قیام میں نے تیرے لیے کیا، اللہ قیام لیلۃ القدر تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، اللہ تجھے ان عبادات کا واسطہ دیتا ہو، ان کو قبول کر کے مجھ سے راضی ہو جا۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کریم اپنے مہمانوں سے پوچھے گا، کیونکہ اس دن میزبان رب کبریا ہوں گے اور مہمان جنتی ہوں گے۔ میزبان کتنا اعلیٰ تو مہمان کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے اے میری جنت میں آنے والوں اور میرے مہمانوں بتاؤ هل رضیتم، راضی ہو گئے ہو میرے ساتھ؟ اللہ هل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ قالوا وما لنا لا نرضى،
جنتی کہیں گے اللہ ہم راضی کیوں نہ ہو جائیں، الم تبیض وجوہنا، اللہ تو نے کیا ہمارے چہرے سفید نہیں کر دیے، الم تدخلنا الجنت، اللہ کیا تو نے ہمیں جنت کا داخلہ نہیں دے دیا، اللہ تو نے ہمیں جنت بھی عطا کر دی، ہمارے چہرے بھی سفید کر دیے، اللہ ہمیں ساری نعمتیں بھی عطا کر دی، وما لنا لا نرضى، اللہ ہم کیوں نہ راضی ہو جائیں، ہمیں تو راضی ہونا چاہیے، بالاولا راضی ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے او میرے مہمانوں افلا اوتیکم افضل من ذالک، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت ایک اور عطا نہ کر دوں، کیا تمہیں جنت سے بھی بڑی نعمت نہ دے دوں، تمہارے چہرے سفید کرنے سے بھی بڑی نعمت عطا نہ کر دوں۔ جنتی بڑے حیران ہو کر پوچھیں گے وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، جنت سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ رب کبریا ارشاد فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط بعدہ ابدا، اے جنت میں آنے والوں آج میں اللہ تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ہائے یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، بس اللہ سے اللہ کی رضا کا سوال کیا کرو، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ کی قسم اللہ راضی ہو گیا بیڑے پار ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، فرمایا اہل جنت تقوی والے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جو اپنے رب سے ڈر گئے، تقوی اختیار کیا، روزے کیا دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں روزے میں نے تمہارے اوپر فرض کیے، تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے، فرضیت کا ایک ہی مقصد تھا روزے رکھ کے تم متقی بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ آج اللہ متقین کو انعام دے رہے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، آج ان جنتیوں کو سفید اونٹیوں پہ سوار کر کے وفد کی شکل میں اللہ ان کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جنتی جنت کے دروازے پر آئیں گے اور ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، وقال لهم خزنتها سلام علیکم، وقال لهم خزنتها، جنت کے دروگے کہیں گے، جنت کے چوکیدار فرشتے کہیں گے سلام علیکم، اے جنت میں آنے والوں تمہیں سلامتی ہو، سلام علیکم، اے تم پر اللہ کی سلامتی ہو، فادخلوها خالدین، جنت میں داخل ہو جاؤ، اب ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کہیں گے اوے جنتیو جنت میں رہو، صحت مند رہو، کبھی بخار نہیں آئے گا، زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور پیٹ بھرا رہے گا، کبھی بھوک نہیں آئے گی، کبھی تنگی نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من يدخل الجنت ينعم ولا يبعث ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، آقا فرماتے ہیں جو جنت میں داخل ہو گیا وہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی اسے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا،
کبھی بھی دکھ نہیں پہنچے گا. ولا تبلا ثیابہ ولا یفنا شبابہ، کبھی بھی اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور کبھی بھی اس کی جوانی ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا، آقا نے فرمایا، آتی باب الجنت یوم القیامہ، جو پہلا گروہ جائے گا نا جنتیوں کا، تو 70,000 لوگ ہوں گے، اور اس قافلے کی سربراہی قیادت کون کر رہا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں، آتی باب الجنہ، او لوگوں میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، فاستفتحا، میں کہوں گا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میں کہوں گا دروازہ کھولو. جنت کا دروگا کہے گا، من انتا، اوے دروازہ کھٹکھٹانے والے تو کون ہے؟ فاقول محمد، میں کہوں گا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دروگا کہے گا، بکا امرت لا افتح لاحد قبلک، جب سے یہ جنت بنی ہے، جب سے یہ جنت بنائی گئی ہے، اس دن سے میں دروازے پہ کھڑا ہوں. مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے آپ کے علاوہ میں کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں. آپ کے علاوہ میں کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں. مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے باؤنڈ کیا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا. ولد آدم تحت لوائی یوم القیامہ، آدم کی ساری اولاد قیامت کے دن میرے جھنڈے تلے ہوگی. ایک حدیث کے لفظ ہیں، آدم ومن سواہ الا تحت لواء یوم القیامہ. لوگ تو بڑی دور کی بات، آدم سے لے کے آخری عیسیٰ بن مریم کے آنے تک جتنے انبیاء ہیں، فرمایا سارے کے سارے قیامت والے دن میرے جھنڈے تلے ہوں گے. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ، میں قیامت کے دن پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. جو پہلا گروہ جائے گا نا 70,000 لوگوں کا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث. آقا فرماتے ہیں، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے. اللہ، یہ چاند 14ویں رات کا ہوتا، پورا ہوتا چاند، وہ ساری کائنات کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے. جو پہلا گروہ جائے گا نا، ان کے چہرے اس طرح چمکیں گے. اور جو دوسرا گروہ جائے گا، آقا نے فرمایا چاند کے بعد جو سب سے زیادہ چمکنے والا آسمان پہ ستارہ ہے، ان کے چہرے اس کی طرح چمکیں گے. اور فرمایا یہ جنتی جنت میں داخل ہوگا گروہ پہلا. آقا فرماتے ہیں، انہیں پیشاب نہیں آئے گا، پخانہ نہیں آئے گا، تھوک نہیں آئے گا. فرمایا انہیں سونے کی کنگیاں کرنے کے لیے دی جائیں گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود سلگ رہا ہوگا. آقا فرماتے ہیں، اخلاق کی صورتحال یہ ہوگی کہ جیسے ایک بندے کا اخلاق اپنی ذات کے لیے ہے، اس طرح جنتی کا اخلاق دوسرے بھائی کے لیے ہوگا. اور آقا فرماتے ہیں، سب کے قد سیدنا آدم علیہ السلام کے قد پر ہوں گے، 60 ہاتھ لمبے ہوں گے سارے جنتی. چکر ہی ختم، نہ کوئی نکا نہ وڈا، نہ کوئی مذاق کرے کسی نے، سارے اکو جے. سب کا قد سیدنا آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق 60 ہاتھ ہوگا جنتی کا. اور فرمایا ان کے لیے اللہ نے موٹی آنکھوں والی حوریں جنت کے اندر رکھی ہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، یدخل الجنت جردن مردن مکاحلین ابناء 30 او 33. فرمایا جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے، ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا. اور آقا فرماتے ہیں
ان کی عمریں 30 سال سے لے کے 33 سال تک ہوں گی. 30 سال سے لے کے 33 سال، ساری زندگی جنتی کی یہی عمر رہے گی. اور جو عورت ہے اس کی عمر 15 سے 18 سال رہے گی اور ساری زندگی اس کی یہی عمر رہے گی. ایک اماں جی نا، بوڑھی اماں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فرمایا آقا جنت میں ہم بوڑھے بھی چلے جائیں گے؟ انہوں نے تو سوال کیا ساڑھے ورگے بوڑھے بھی چلے جان گے؟ آقا فرمان لگے نہیں، بوڑھے تو جنت کوئی نہیں جانے. ماں جی رون لگ گیا، اماں جی پریشان ہو گئی. آقا نے فرمایا اماں جی نہیں نہیں، بوڑھے نہیں جائیں گے، آپ جوان بن کے جنت میں جاؤ گی. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. اور جنتیوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. کون سے دروازے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ. فرمایا جو شخص جوڑا خرچ کرتا اللہ کے راستے میں، 2 چیزیں دیتا، جو بھی دیتا جوڑا دیتا ہے، اسے جنت کے دروازوں سے آواز لگائی جائے گی. ان کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ. اگر نمازیں زیادہ پڑھتا تھا اسے نماز کے دروازے سے آواز لگائی جائے گی. ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد. ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ. ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان. فرمایا جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے آواز لگائی جائے گی. جنت کے 8 دروازے ہیں. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جنتیوں کے ساتھ کھچا کھچ بھرے ہوں گے. جنتیوں کے ساتھ کھچا کھچ بھرے ہوں گے. یہ صحیح بخاری کا حدیث ہے، آپ کو سنا رہا ہوں، اور مسلم بھی ہے. جب اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا نا جنت کے دروازوں کا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دل میں خیال آیا بھی کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو سارے دروازے کے آ جا، بھائی میرے اندر سے گزر کے چلا جا، میرے اندر سے گزر کے چلا جا. دوسرے لفظوں میں کسی شخص کے اندر اتنی اچھائیاں پائی جاتی ہیں کہ جنت کا اس سے ہر دروازہ آواز لگائے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کے نبی مجھے بتائیں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے آوازیں لگائیں. آقا فرماتے ہیں ارجو ابو بکر ہاں ارجو ان تکون منہم. مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جس کو جنت کے 8 دروازے آوازیں لگائیں گے. کتنا خوش نصیب ہے یار وہ لوگ. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو لیٹی ہوئی آسمان کے ستارے گرنے شروع کر دیے. کدی ستارے بھی گنے جاندے نے، گن گن کے تھک گئی. دل میں خیال آ گیا ایسے بیٹھے بیٹھے، کہنے لگی آقا اس کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں. اللہ اکبر. فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہاں تیرا باپ ابو بکر ایسا انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. اور ابو بکر تو وہ اتنا عظیم انسان ہے، عظیم انسان ہے. بات آ گئی تو بات کر کے بتا دوں، جن کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوے ابو بکر عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، جو ایک رات اللہ کے نبی کے ساتھ تم نے غار میں گزاری ہے اس ایک رات کی نیکیاں دے دو. ایک رات کی نیکیاں دے دو اور عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو. اتنی عظیم رات تھی. اور میرے بھائی جنت کے دروازوں کی بات چل رہی تھی. آقا نے فرمایا ان فی الباب جنتن
یقال لہ الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، یدخل منہ الصائمون، فرمایا اس سے صرف روزے دار گزریں گے، ولا یدخل منہ احد غیرہم، فرمایا ان کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں گزرے گا، فاذا دخلوا اغلقا، فرمایا جب جنتی جنت میں روزے دار داخل ہو جائیں گے اللہ اس دروازے کو بند کر دے گا، اس دروازے کو بند کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ نے روزے داروں کا تو احترام ہی بڑا کیا ہے، اللہ نے روزے داروں کا تو خیال ہی بڑا رکھا ہے، اور فرمایا یہ دروازے کتنے بڑے ہیں، آقا فرماتے ہیں جنت کا دروازے کی چوکھٹ نا، یہ ہم دروازے دنیا بناتے ہیں 4 فٹ 5 فٹ، کوئی 10 فٹ بڑا رکھ لیتا ہے، کوئی 20 فٹ رکھ لیتا ہے، بہت بڑا گیٹ رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو جنت کا دروازہ آقا فرماتے ہیں ایک چوکھٹ سے لے کے بندہ چلنا شروع کرے 40 سال تک چلتا رہے اس کی چوڑائی ختم نہیں ہوتی ایک دروازے کا، اور فرمایا قیامت کے جنتیوں سے کھچا کھچ بھرے ہوں گے، اللہ کھچا کھچ بھرے ہوں گے۔ اور پھر آقا فرماتے نبی جنتی کہیں گے جب داخل ہوگے نا، ان کو کہا جائے گا او سلامتی ہو، آ جاؤ بھائی ویلکم، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ جنتی کہیں گے ساری تعریفیں اس ایک رب کی ہیں جس نے ہمارا آج وعدہ سچا کر دیا اور ہمیں جنت عطا کر دی، جنت کے اندر جتنی جگہ چاہے ہم پکڑ لیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، جنی دل کرتا جنت بار لو کوئی ڈکن والا، یہ دنیا نہیں 4 انچی کندھ پرے کر لا تو 4 انچی ارے کر لا بھائی، ٹھیک ہے، یہ آخرت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے یار، بڑے لاڈلے نبی، اور بڑا پیار تھا اللہ کے ساتھ، اور بڑے غصے والے بھی تھے، کہنے لگے یا اللہ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہے، یعنی سب تو گھٹیا جنتی کہہ لو، ہلکے درجے کا جنتی، وہ کون ہوگا؟ یعنی جب آپ کو ہلکے درجے کے جنتی کی ویلیو پتہ لگی تو اس کے علاوہ تو باقی تو پھر سارے اس سے اوپر ہی ہے نا۔ اللہ فرماتے موسیٰ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے سارے، یہ آئے گا اور آ کر کہے گا اللہ یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، میں کہاں ٹھہروں، میری جگہ کدھر ہے، یہاں تو رہنے کی جگہ مجھے نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ فرمائیں گے جا دنیا کے اندر ایک بادشاہ کی جتنی بادشاہی تھی اتنی جنت کا تجھے میں مالک بناتا ہوں، شاد لفظوں میں جتنا بڑا پاکستان ہے اتنی جگہ کا تجھے مالک بناتا ہوں، یہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا اتنی اور اتنی اور اتنی اور اتنی اور، 5 دفعہ اللہ کہیں گے 5 ملکوں کے برابر تجھے اس کا مالک بناتا ہوں، یہ خوش ہو جائے گا، او پھیل جائے گا، اتنی جگہ کا مالک بن گیا، یہ جانے لگے گا، اللہ کہیں گے نہیں نہیں رک جا، ھذا لک ولک عشرۃ امثالہ، یہ جو 5 ملکوں کے برابر تجھے جگہ دی ہے اور یہ بھی تجھے ملے گی، اور 10 گنے اس سے زیادہ اور بھی تجھے عطا کرتا ہوں۔ 50 ملکاں دے برابر تینوں کلے نو جنت دا مالک بناتا ہے۔ وَلَكَ لَذَّتْ عَيْنُكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ، فرمایا جو تیری آنکھ چاہے گی تجھے وہ ملے گا، جو تیرا دل چاہے گا وہ تجھے ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو رہا نہ گیا، کہنے لگے یا اللہ اے تو ایڈا ہلکا تیرا سب تو اچھا ہونا، پھر او دا کیا حال ہونا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے وہ بھی بتا دیا ہے، فرمایا موسیٰ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ
أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواہ مسلم. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جو سب سے اعلیٰ جنتی ہوگا ان کو میں نے خود چن لیا ہے، ان کو میں نے چن لیا ہے. اردت غرست کرامتہم بیدی، ان کی عزت کے جھنڈے، ان کی کرامت کے جھنڈے میں نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں. وختمت علیہا، اور میں نے اس کے اوپر مہر بھی رب نے خود لگا دی ہے کہ یہ کرامت، یہ عزت ان سے کبھی چھینی نہیں جائے گی. اور موسیٰ اس کو میں وہ عطا کروں گا آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی بشر کے دل پر اس کا خیال تک بھی نہیں آیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے ایک دفعہ بیٹھے تھے، اور یہ بھی صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان. چار باتیں آقا نے فرمایا اللہ کے ساتھ ایمان لے آیا، الحمدللہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے. رسول کے ساتھ ایمان لے آیا، اللہ کے فضل سے ہمارا رسول پر بھی ایمان ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ کا موقع ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز بھی پابندی سے پڑھتا رہا، نماز بھی پابندی سے ادا کی، چھوڑی نہیں. اللہ اکبر. نماز چھوڑی، مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں. مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے تو جو مسلمان ہے وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا. نماز وہ چھوڑے گا جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. بھائیو خدا را نماز پڑھا کرو، خدا را نماز پڑھا کرو. محدثین کی زندگی اٹھا کے دیکھو، کوئی کہتا 20 سال ہو گئے، کوئی کہتا 15 سال ہو گئے، کوئی کہتا 25 سال ہو گئے، مجھ سے کبھی تکبیر اولیٰ بھی نہیں رہی. نماز تو چھوڑنا بڑی دور کی بات، جماعت تو چھوڑنا بڑی دور کی بات. آقا تشریف فرمائیں، ایک صحابی آئے، صحابہ میں کتنی لگو محبت تھی نماز کے ساتھ، نماز کے لیے آئے، جماعت ہو گئی. صحابی نے کہا ہو جماعت رہ گئی. کہنے لگا اچھا آج ایسے کرتا ہوں، آج میں 25 نمازیں پڑھ لیتا ہوں. کتنی؟ 25 پڑھ لیتا ہوں. چلو ثواب تو برابر ہو جائے گا نا. اللہ کے نبی نے فرمایا نا اکیلے کی اور جماعت کے ساتھ 25 سے لے کے 27 تک کا آپ نے فرمایا، 27 نمازوں کا ثواب، ایک میں 25 کا کہا. اس نے کہا میں 25 پڑھ لیتا ہوں. پڑھی جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے. آقا دیکھ رہے ہیں اس کو. نماز سے فارغ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا. فرمایا یہ کون سی قضا دے رہے تھے؟ کہا کہ قضا کوئی نہیں تھی، آج میں جماعت سے رہ گیا تھا تو میں نے کہا 25 پڑھ لوں، میرا ثواب پورا ہو جائے. کتنا ٹائم لگا ہوگا 25 نمازوں پہ؟ بھائی ٹائم لگا ہوگا نا کچھ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو نے 25 پڑھ لی ہے، جماعت کا ثواب تجھے پھر بھی اس کو نہیں پہنچ سکا، جماعت کے ثواب کو پھر بھی نہیں پہنچ سکا. اور میرے بھائی آقا فرماتے ہیں من آمن باللہ وبرسولہ، اللہ کے ساتھ ایمان لایا، رسول کے ساتھ ایمان لایا، واقام الصلاۃ، نماز قائم کی، وصام رمضان، سال کے بعد آنے والے رمضان کے روزے رکھ لیے. ویسے کیا ملے گا؟ حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ کی ذمہ داری بن گئی ہے، اللہ کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہو گئی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے. اللہ کی ذمہ داری ہو گئی. اب اللہ کا وعدہ ہو گیا اس کے ساتھ
کہ میں اس کو جنت عطا کروں گا. جاہد فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا, اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یا اپنے گھر پہ بیٹھا رہا جہاں پہ پیدا ہوا. جس نے 4 کام کر لیے اللہ کا وعدہ ہے میں اس کو جنت عطا کروں گا. صحابہ خوش ہو گئے. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ افلا نبشر الناس, کیا ہم لوگوں کو یا کر یہ خوشخبری نہ بتا دیں کہ جس نے 4 کام کر لیے وہ شخص جنتی ہے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں کیوں نہیں, ان فی الجنت 100 درجات, فرمایا جنت کے اندر 100 درجے ہیں. کتنے درجے؟ 100 درجے ہیں. یہ جنت ایک اوپر جنت اس کے اوپر جنت 100 جنتیں ہیں. فرمایا ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کما بین السماء والارض, جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے 100 جنتیں ہیں. اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ, اللہ نے تیار کی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. جہاد کے لفظی معنی جد و جہد کرنا, کوشش کرنا. جو بھی شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں, اور جو لڑائی کرتا ہے اسے قتال کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ قتال. وہ تو بہت اونچا درجہ ہے. مجاہد امام نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی جہاد کر رہا ہے, قاری قرآن محفظ کی کلاس لگا رہا ہے وہ بھی جہاد کر رہا ہے, مدرس بخاری شریف پڑھا رہا ہے وہ جہاد کر رہے, عالم دین درس دے رہا ہے وہ جہاد کر رہے. اور میرے بھائی آپ گھر سے نکل کے با جماعت نماز پڑھتے ہیں, آپ بھی جہاد کر رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ, بھی حدیث ختم نہیں ہوئی, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ, جب تم اللہ سے سوال کرتے ہو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ, اس لیے کہ جنت الفردوس درمیانی جنت ہے, سب سے اونچی جنت ہے. وَفَوْقُهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ, جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. وَمِنْهُ تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ, فرمایا جنت کی ساری نہریں اس جنت الفردوس سے جاری ہوتی ہیں. کوثر بھی جنت الفردوس سے نکلتی ہے. اور پانی کی نہر 4 جنتوں کا اللہ نے ذکر کیا نا قرآن مجید میں. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. اللہ فرماتے ہیں مثال اس جنت کی جس کا متقین وعدہ کیے گئے ہیں, اس کے اندر 4 جنتیں ہیں. ایک ایسے پانی کی جنت جو کبھی خراب نہیں ہوگا, ایسے دودھ کی جنت جو کبھی خراب نہیں ہوگا, ذائقہ چینج نہیں ہوگا, نہ اسے ابالنا پڑے گا نہ اسے فریزر میں رکھنا پڑے گا, ہمیشہ تر و تازہ دودھ, ہمیشہ تر و تازہ پانی. اور شراب ہوگی جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذت دار ہوگی. اور فرمایا کلین صاف ستھرا شہد کی نہر ہوگی, اور اللہ کی طرف سے ان کو ہر پھل سے رزق دیا جائے گا, اور اللہ کی طرف سے ان کو ایک بخشش بھی عطا کی جائے گی. اور دوسری حدیث یہ صحیح بخاری کی ہے. آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے سیر کروائی نا تو میرا ایک گزر ایک نہر سے ہوا جس کے اندر سفید رنگ کا پانی چل رہا تھا, اور اس کے سائڈ کے کناروں کے اوپر خیمے لگے ہوئے تھے موتیوں سے بنے ہوئے. فرمایا میں نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا نا تو بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور کستوری طرح کی اس میں سے خوشبو آئی. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی نہر ہے؟ فرمایا آقا یہ کوثر ہے. یہ کون سی نہر ہے؟ کوثر. انا اعطینا
کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہمارے نبی کو ملے گی۔ ہائے، اور پھر جنت کی نہروں کی کمال پتہ کیا ہے؟ یہ نہر یہاں چل رہی ہے، آپ اس کو ادھر نہیں موڑ سکتے، ادھر نہیں موڑ سکتے، ادھر موڑیں گے تو یہ نہیں چلے گی، ایسے ہی ہے۔ تو جنتی صبح دل کیا لاہور جانا ہے، جا نہر نال جا رہی ہے، اگلے دن دل چاہا بورے والا جانا ہے، نہر اس کے ساتھ جا رہی ہے، اگلے دن دل کیا فیصل آباد جانا ہے، نہر اس کے ساتھ جا رہی ہے، اگلے دن دل کیا ملتان جانا، نہر اس کے ساتھ جا رہی ہے۔ اللہ، یفجرونہا تفجیرا، قرآن کہتا ہے یفجرونہا تفجیرا، وہ جدھر جائیں گے ان کے ساتھ ساتھ ان کے چشمے، ان کی نہریں چلتی جائیں گی، جدھر دل چاہے گا وہ نہر کو موڑ کے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایسی لذت کہیں ملے گی؟ اللہ، کہیں بہت مشکل کام ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر بالا خانے ہیں، کیا ہیں؟ بالا خانے، للذین اتقوا ربهم لهم غرف مبنیۃ من فوقها غرف مبنیہ، فرمایا ان کو بالا خانے، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، ایک مکان بنا ہے اس کے اوپر ایک اور مکان بنا ہے، جیسے پہاڑی کے اوپر مکان بنتے ہیں، جیسے پہاڑیوں کے اوپر مکان بنتے ہیں، تجری من تحتها الانہار، فرمایا نیچے سے نہریں چلتی ہیں، وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، فرمایا یہ میں رب کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت کے اندر ایک محل ہے جنتی کے لیے بنایا گیا، ظاہرها من باطنها یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، فرمایا اس محل کو باہر سے دیکھو تو اندر سے نظر آئے گا، اندر سے دیکھو تو باہر سے نظر آئے گا، کرسٹل کا بنا ہوا بڑا صاف شفاف محل ہوگا۔ اللہ یہ کس کے لیے تیار کیا ہے؟ اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام وألان القیام وصام رمضان وصلی باللیل والناس نیام، فرمایا یہ چار لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، فرمایا جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، بات کرتے وقت نرم رویے کے ساتھ بات کرتا ہے، غصہ نہیں کرتا، وَتَابَ الصِّيَامَ، جو مسلسل روزے رکھتا ہے، رمضان کے روزے نہیں چھوڑتا، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامًا، فرمایا رات کو جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے یہ مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اور خیمے ہیں، وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا ان فی الجنت لخیمۃ من لؤلؤۃ مجوفۃ عرضها 60 میلا، فرمایا جنت کے اندر ایک خیمہ ایک موتی سے بنا ہوا، قرید کر کے موتی سے بنایا گیا خیمہ، فرمایا جنتی کے لیے وہ محل بنایا گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس خیمے کی لمبائی 60 میل ہے، مالنا نہ آیا سرے مالی ہویا، پھر فرمایا 60 میل لمبا، 60 میل عربوں کے، آپ کا میل نہیں، عربوں کے 60 میل آپ کے 90 میل بنتے ہیں، اور 90 میل کو کنورٹ میں کرو کتنا لمبا ہوگا وہ، فرمایا اتنا لمبا محل، للمؤمن فیہا اہل، فرمایا مومن کے اہل خانہ اس محل کے اندر رہیں گے، یطوف علیہم المؤمن، آقا فرماتے ہیں مومن ان کے اوپر گھومے گا، آئے گا جائے گا، یہ مومن کا محل اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بنایا ہے۔ فرمایا ان فی الجنت لشجرۃ، فرمایا جنت کے اندر ایک درخت ہوگا ہر جنتی کے لیے، کتنا بڑا درخت ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں ایک تیز ترار مزمر تیار شدہ گھوڑا لے کے ایک آدمی بھاگنا شروع کر دے، 100 عام، فرمایا 100 سال لے کے گھوڑا بھاگتا رہے، ما یقطعها، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں
ان فی الجنت شجرۃ وساقها من ذهب، جنت کا جو درخت ہے اس کی جو جڑ ہے وہ سونے کی ہے، جڑ اس کی سونے کی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس وقت آقا آئے تھے نا اوپر سے وہ کر کے معراج سے، تو آپ نے ان کہا اپنی امت کو میرا پیغام دینا، کیونکہ ہم ان کی اولاد ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی ان کی اولاد ہے ہم۔ فرمایا میری اولاد کو میرا پیغام دینا، جنت بڑی سرسبز ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، مٹی اس کی بڑی زرخیز ہے، لیکن ہے چٹیل میدان، وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ غَرَاسُهَا سبحان اللہ وبحمدہ۔ فرمایا پودے اس کے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ کہو گے تمہارا ایک درخت لگ جائے گا، اور دوسرے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو کہے گا اس کا بھی اللہ پودا لگا دے گا۔ اور میرے بھائیوں، ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بڑی چاہت آئی کہ ان کو آج خوشخبری سنا دوں، امت محمد کے لیے اسپیشل، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے میرے صحابہ اما ترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، میرے صحابہ کیا تم اس بات پہ خوش ہو کہ جو جنت میں لوگ جائیں گے اس کا چوتھا حصہ تم ہو اور 3 حصے ساری سابقہ امتیں ہوں، یعنی چوتھا حصہ جنت ہماری، 3 حصے ساری امتوں کی۔ صحابہ اکرام فرماتے کبرنا، اللہ صبر کیا، اللہ اکبر، ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ہم خوش ہو گئے کہ چوتھا حصہ جنت ہمیں مل جائے گی اور 3 حصے سابقہ ساری امتوں کو ملے گی۔ آپ نے پھر فرمایا او میرے صحابہ اما ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہیں ایک حصہ جنت مل جائے، تیسرا حصہ مل جائے اور 2 حصے باقی امتوں کو مل جائیں؟ صحابہ نے پھر کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ آقا پھر جوش میں آئے، اللہ کی رحمت پھر جوش میں آئی۔ فرمایا میرے صحابہ اما ترضون ان تکونوا شطر اہل الجنہ، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ میری امت کو اللہ آدھی جنت دے دے اور آدھی جنت باقی ساری امتوں کو عطا کر دے؟ اللہ اکبر، اللہ اس امت کو آدھی جنت دے دے، آدھی جنت کے مالک ہو تم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدھی جنت کے مالک ہو۔ کام بھی جنتیوں والے کرو پھر، ٹھیک ہے نا، کام بھی وہ کرو جو جنت میں لے جائیں۔ اللہ کا تو اعلان بڑا کھلا ہے، اللہ تو کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو آئیے ہم اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، یہ رمضان آ گیا ہے، رمضان نہیں مہمان، ہم مہمان ہیں، رمضان مہمان نہیں ہم مہمان ہیں۔ یہ تو ہر سال آتا ہے، آتا کہ نہیں آتا؟ یہ تو ہر سال آتا ہے۔ اور میرے بھائی میں اور تو پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ہم مہمان ہیں، یہ زندگی کے ایام گزر رہے ہیں۔ بھائیو تیاری کرو، میرے بھائی تیاری کر، کچھ نہیں پلے بچے گا، کوئی چیز نہیں رہے گی پاپ کے ہاتھ میں۔ یہ دن ہے، انہیں غنیمت سمجھو، صحت کو غنیمت سمجھو، تندرستی کو غنیمت سمجھو، ان ایام کو غنیمت سمجھو، ورنہ وقت آ گیا تو کوئی انتظار نہیں کرے گا، نہ کوئی انتظار کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے، اوہو تو لینا اوہو میں لینا، تیریاں میریاں آکڑا کس کارن، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، تیرا میرا پیار جو کچھ گزرنی ہے اپنی جان تے، اوہو تو سہنا اوہو میں سہنا، تیرا میرا پیاریا کی جھگڑا، تو بھی تیرا میرا پیاریا کی جھگڑا، نہ تو رہنا تے نہ میں رہنا، صدا آیا تے بکلا مار ڈرنا، نہ کچھ تو لینا تے نہ کچھ میں لینا۔ آج موت کا پیغام آ جائے، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی قسم ہم خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جو مارا یقین کیا ہے؟ پیچھے والے لوگوں کا، پیچھے والے لوگوں کا، ہمارا نہیں ہے۔
یہ ان کا جو پیچھے بچیں گے، آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل جائے گا، آپ کی نماز جائے گی، آپ کا روزہ جائے گا، آپ کا حج جائے گا، آپ کی زکوٰۃ جائے گی، آپ کے اچھے اخلاق جائیں گے، آپ کا کردار آپ کے ساتھ جائے گا، باقی سارا کچھ وارث لے جائیں گے۔ تو ہمیں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اعمال صالحات زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس، سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، ہمیں اس کا حقدار بنائے۔ اے میرے اللہ، ہم نے رمضان کے اندر تیری رحمت سے، اللہ تیری توفیق سے روزے رکھے ہیں، اللہ روزے بھی رکھے، قیام بھی کیا، قیام لیلۃ القدر بھی کیا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمیں جہنم سے آزاد کر دے اور ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔